کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعے نے امریکہ اور ایران کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا؟ 1979 میں تہران میں ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی سپر پاور بے بس نظر آئی اور جس نے عالمی سیاست کو بدل کر رکھ دیا؟ یہ واقعہ تھا ایران ہاسٹیج کرائسس، جب ایران کے انقلابی طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایران ہاسٹیج کرائسس 20ویں صدی کے ان اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کی سیاست، سفارتکاری اور طاقت کے توازن کو شدید متاثر کیا۔ یہ بحران اس وقت شروع ہوا جب تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر انقلابی طلبہ نے حملہ کر کے وہاں موجود امریکی سفارتکاروں اور عملے سمیت تقریباً 70 کے قریب افراد کو یرغمال بنا لیا۔ On November 4, 1979, the revolution in Iran took an unexpected turn. Iranian students stormed the US embassy in Tehran and held dozens of personnel and diplomats hostage. The revolution had already altered Iran's relationship with the United States. جن میں سے چند افراد تو جلد رہا کر دیے گئے، تاہم 52 افراد کو طویل عرصہ تک یرغمال بنائے رکھا۔ یہ عرصہ تھا 444 دن۔ یہ کارروائی کن افراد کی قیادت میں کی گئی اور ان کا ایرانی سیاست میں بعد میں کیا کردار رہا، اس پر بات کرنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ کسی اچانک رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی دہائیوں پر محیط سیاسی کشیدگی، بیرونی مداخلت اور عوامی غصے کی ایک پیچیدہ تاریخ کار فرما تھی۔ اس بحران کی بنیاد 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کردار ادا کر کے دوبارہ محمد رضا پہلوی کو اقتدار میں لایا جانا تھا، جس نے ایرانی عوام کے ذہنوں میں امریکہ کے خلاف بد اعتمادی اور غصے کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد شاہ کی حکومت تو مغربی طاقتوں کی حمایت سے کئی برسوں تک چلتی رہی، لیکن اندرون ملک سیاسی جبر، خفیہ اداروں کے ذریعے مخالفین پر دباؤ اور معاشی ناہمواریوں نے عوامی بے چینی کو بڑھایا۔ بالآخر 1979 میں انقلاب ایران کے نتیجے میں شاہ محمد رضا پہلوی کو ملک چھوڑنا پڑا اور روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو گئے، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے شاہ کو علاج کے لیے اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ ایرانی عوام اور انقلابی طلبہ نے اسے ایک ممکنہ سازش کے طور پر دیکھا، کیونکہ ماضی میں بھی امریکہ ایران کی سیاست میں مداخلت کر چکا تھا۔ اسی پس منظر میں ایک منظم طلبہ گروہ، جسے امام کی پیروی کرنے والے مسلمان طلبہ کہا جاتا تھا، نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ سفارت خانہ دراصل جاسوسی کا مرکز ہے۔ Here was not an embassy. It was a CIA center. This was a den of espionage, where they were plotting against the Iranian people. اس اقدام کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی آواز پہنچانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف امریکہ نے اس بحران کے دوران ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپریل 1980 میں ایک خفیہ فوجی کارروائی کی گئی، جس کا مقصد یرغمالیوں کو آزاد کروانا تھا۔ تاہم یہ مشن ایران کے صحرائی علاقے میں خراب موسم اور تکنیکی مسائل کے باعث ناکام ہو گیا، اور اس دوران 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس ناکامی نے نہ صرف امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، بلکہ صدر کارٹر کی سیاسی حیثیت بھی کمزور کر دی۔ امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے سفارتداروں اور عملے کو یرغمال بنانے والے افراد آخر چاہتے کیا تھے؟ ان کے مطالبات کیا تھے؟ اور کیا ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے بات ہو جائے اس کارروائی کے مرکزی کرداروں کی۔ طلبہ گروہ کی قیادت میں ابراہیم اصغرزادہ، معصومہ افتخار اور حسن میر دامادی جیسے اہم افراد شامل تھے۔ طلبہ گروہ کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات میں سب سے اہم یہ تھا کہ شاہ ایران کو واپس لا کر اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ سے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر معافی مانگنے اور ایران کے منجمد اثاثے واپس کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا اور اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے اسے دہشت گردی اور دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن صورتحال جلد ہی ایک طویل اور پیچیدہ بحران میں تبدیل ہو گئی۔
وقت گزرنے کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ اس بحران کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بالآخر الجیریا نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ طویل اور پیچیدہ مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کے نتیجے میں ایران نے یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 20 جنوری 1981 کو جب رونالڈ ریگن امریکہ کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھا رہے تھے، اسی وقت ایران نے تمام 52 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات شدید دشمنی میں تبدیل ہو گئے اور دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی خلیج پیدا کر دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میگا بلیٹن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔